نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا۔ ما قبلی کی جو آیات تھی کفار مکہ کے کچھ اعتراضات تھے جن کا قرآن کریم نے اجمالاً جواب دیا۔ تفصیلی جواب قرآن کریم نے اس لیے نہیں دیا چونکہ جو اعتراضات تھے وہ قابل التفات نہیں تھے۔ کفار مکہ نبی علیہ السلام کی نبوت کو جو تسلیم نہیں کرتے تھے اس کے بہت سارے اسباب تھے، بہت ساری وجوہات تھی، جن میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی نبوت یا اس سے پہلے دیگر لوگوں کی جو نبوت تھی دراصل نبوت یہ بشریت کے منافی ہے، یعنی جس ذات کو اللہ تبارک و تعالی تمام انسانیت پر فوقیت دیتا ہے، ان کی نظروں میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ ذات ایسی ہونی چاہیے جو مادے کے اعتبار سے بھی تمام لوگوں سے فضیلت رکھتی ہو، اور چونکہ انسان مادیت میں سب برابر ہیں اس لیے کوئی نبی انسان نہیں ہو سکتا۔ تو ان کی نظروں میں جو ایمان نہ لانے کے اسباب تھے ان میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ نبی کو بشر ہونا یہ قطعاً ان کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں تھی، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی جو ہونا چاہیے وہ دیگر مخلوقات میں سے ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ بشر سے افضل جو مخلوق ہے وہ فرشتوں کی مخلوق ہے، اس لیے گویا کہ وہ اپنے خیال میں یہ سمجھتے تھے کہ اگر نبی ہوتا تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، اگر نبی فرشتہ ہوتا تو اس کی نبوت کو ہم تسلیم کرتے۔ قرآن کریم نے ان کے اس خیال کی تردید فرمائی۔ اولاً تو ذکر فرمایا کہ ایمان نہ لانے کی وجہ ان کی یہ ہے، پھر اس کی تردید فرمائی ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى، اور لوگوں کو ایمان لانے سے مانے نہیں ہوا جب کہ ان کے پاس ہدایت آئی، یعنی راہ ہدایت آئی، مگر یہ کہ وہ یہ کہنے لگے ابعث اللہ بشر رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر کو رسول بنا کر کے بھیجا، یعنی اگر رسول ہوتا تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ نبی جو ہے وہ انسانوں میں سے کیوں بھیجے گئے، فرشتوں میں سے نبی کیوں نہیں بنائے گئے۔ قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ دو چیزیں قرآن کریم نے ذکر فرمائی۔ پہلی چیز، اگر زمین میں فرشتے بسے ہوئے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو نبی بنا کر کے بھیجتا، اور پھر فرشتوں کا صرف بسنا کافی نہیں تھا زمین میں، بلکہ فرشتوں کی جو صفات ہیں کہ وہ سیکنڈ میں یہاں سے وہاں منتقل ہو سکتے ہیں، اور آسمان و زمین ان کے لیے کوئی قید نہیں ہے، یہ قید لگائی جاتی، اور فرشتے بھی ایسے ہوتے زمین میں کہ جو آسمان پر چڑھنے کی طاقت نہ رکھتے، باضابطہ عام انسانوں کی طرح زمین پر ہی رہنا سہنا ان کا ہوتا، تب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نبی بنا کر کے بھیجتا۔ مطلب یہ ہے کہ نبوت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے ہم جنس ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ آئیڈیل بنا کر کے، نمونہ بنا کر کے بھیجتا ہے امت کے لیے۔ اب اگر انسانوں کے لیے کسی انسان کو نبی نہ بنایا جائے بلکہ فرشتوں کو نبی بنا دیا جائے تو ظاہر ہے کہ فرشتوں کی بہت سی وہ صفات ہیں، وہ خصوصیات ہیں جو انسانوں میں نہیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر فرشتے کھاتے نہیں ہیں، فرشتے پیتے نہیں ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، وہ محنت اور مشقت کا کام کرتے ہیں تو تھکتے نہیں ہیں۔ اب نبی کی زندگی چونکہ نمونہ ہوتی ہے تو ایک چیز تو یہ آڑ آتی کہ وہ نمونہ کیسے بنتے، اب وہ کھانے پینے کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہی نہیں ہے تو وہ کھانے پینے میں کس چیز کو پیش کریں گے اور کون سا طریقہ وہ اپنائیں گے کہ امت اس طریقے پر عمل کرے۔ محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، تکان کا کوئی نام نہیں ہے، اب وہ کیسے آئیڈیل بن سکتا ہے؟ تو ایک بڑی خرابی تو یہ۔ دوسری چیز یہ کہ امت کے لیے بھی یہ کہنے کا بڑا آسان سا بہانہ ہو جاتا کہ یہ تو ہماری جنس سے ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ صفات دی ہیں کہ یہ کبھی محنت و مزدوری کر کے تھکتا نہیں ہے، تو ہم اس کی برابری کسی بھی طریقے سے نہیں کر سکتے اور اس کے جیسے اعمال ہم نہیں کر سکتے، تو امت کے لیے ایک بہانہ ہو جاتا اس کے طریقے کو نہ اپنانے کا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہم جنس کو ہی نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر یہ فرمایا کہ اگر زمین میں فرشتے بسے ہوئے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتے کو نبی بناتا۔ آپ اگر تھوڑی سی توجہ کریں تو یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے،
اگر یہی چیز ہے کہ انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یا اس سے پہلے دیگر انبیاء کو انسانوں میں سے اس لیے نبی بنایا ہے کہ نبی کے لیے ہم جنس ہونا ضروری ہے، تو پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق تو ہم یہ کثرت سے پڑھتے ہیں اور مختلف احادیث ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، اور انسانوں کے لیے بھی آپ نبی ہیں، جناتوں کے بھی آپ نبی ہیں۔ تو انسانوں کو تو مسئلہ ہے کہ ہم جنس ہو گئے انسانیت سے، لیکن جناتوں کے ہم مثل نبی علیہ الصلاۃ والسلام نہیں، اور جناتوں کی جنس الگ ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنس الگ ہو گئی، پھر آپ کو جناتوں کی طرف نبی بنا کر کے کیسے بھیجا گیا؟ ہمارے لیے ہم جنس ہے، لیکن جناتوں کے لیے تو آپ ہم جنس نہیں رہے۔ مفسرین نے اس کے متعلق لکھا ہے، اور متعدد احادیث بھی ہیں جس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں خصوصیات سے نوازا ہے۔ انسانی خصوصیات بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر رکھی ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر فرشتوں والی خصوصیات بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اور فرشتے اور جنات یہ چونکہ ہم جن سے ہیں، اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اگر جناتوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور فرشتوں والی جو صفات ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیسے رکھی گئی؟ متعدد احادیث سے بات ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بسا اوقات صوم وصال رکھا کرتے تھے، اور صوم وصال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کئی دن تک بھوکا اور پیاسا رہے۔ جیسے ہمارے ہاں روزے کا جو طریقہ ہے کہ ہم ایک دن صبح میں کھاتے ہیں، پھر دوپہر پورے دن بھوکے رہتے ہیں، لیکن شام میں پھر کھا لیتے ہیں۔ تو صوم وصال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ سحری کر لی، پھر کئی دن تک کھانا پینا کچھ نہیں، کئی دن کے روزے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عمل دیکھا تو کچھ صحابہ کرام نے یہ کوشش کی کہ ہم بھی اس طریقے سے روزہ رکھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صراحت کے ساتھ منع فرما دیا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میری طاقت رکھتا ہے؟ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو الفاظ ہیں حدیث میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ فرشتوں والی جو خصوصیات ہے، کھانا پینے سے بالکل رک جانا اور کسی طرح کا کوئی فرق نہ آ جانا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر یہ خصوصیات ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج میں آپ نے باقی میں پڑھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچایا ہے جہاں فرشتوں کی بھی رسائی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کسی انسان کو وہاں پر نہیں پہنچایا گیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچایا گیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فرشتوں جیسی خصوصیات نہیں، بلکہ ان سے اعلیٰ درجے کی خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ تو اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جناتوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا جانا یہ کوئی اعتراض کی چیز نہیں ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ، آپ فرما دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے یمشون مطمئنین، جو چل رہے ہوتے اطمینان کے ساتھ، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، تو پھر ہم بھیجتے ان کے اوپر آسمان سے کوئی فرشتہ رسول بنا کر۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اس کے اور بھی بہت سارے جوابات ہیں جو مختلف آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف دیے ہیں۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ میرے لیے اللہ گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو راہ ہدایت دکھلاتا ہے وہ ہدایت پر آ جاتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہے، جس کو اللہ گمراہ فرما دیتا ہے اس کی کج روی کی وجہ سے، اس کی نیت کی وجہ سے۔ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، پھر آپ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جمع فرمائے گا قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل، عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اس حال میں کہ وہ اندھے بہرے اور گونگے ہوں گے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، جب وہ آگ ٹھنڈی ہوگی ہم اس کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ یہاں پر ایک چیز فرمائی گئی، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، ہم ان کو چہروں کے بل قیامت کے دن اکٹھا کریں گے، یعنی چہروں کے بل گھسیٹ کر ان کو لایا جائے گا، چہروں کے بل چل کر وہ آئیں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی امت کے 3 گروہ فرمائے گا۔ ایک گروہ ایسا ہوگا
عمدہ پوشاک پہنے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سواریوں پر، گھوڑوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ گھوڑوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سوار فرمائے گا اور پھر سوار ہو کر کے وہ آئیں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو پیدل دوڑتا ہوا آئے گا، ایک گروہ وہ ہوگا جو چہروں کے بل گھسیٹ کر ان کو فرشتے لائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ یا تو جس وقت سور پھونکا جائے گا، پہلے سور پر چونکہ سب مردہ ہو جائیں گے، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور زندہ ہو کر کے جب میدان محشر کی طرف چلیں گے، یا تو یہ کیفیت اس وقت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت 3 طریقوں سے لوگوں کو جمع فرمائے گا میدان محشر کی طرف۔ اکثر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو کیفیت ہے یہ اس وقت ہوگی جب حساب و کتاب ہو چکا ہوگا اور اس کے وقت بعد جنت یا جہنم کا جب فیصلہ ہوگا تب لوگوں کو لے جایا جائے گا، تو تب یہ کیفیت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو چہروں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول چہروں کے بل چلنا یہ کیسے ہوگا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ذات پیروں کے بل چلانے پر قادر ہے وہ چہرے کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے پیروں کے اندر طاقت دی ہے چلنے کی، تو پیروں کے ذریعے بندہ چلتا ہے۔ ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسی کیفیت قیامت کے دن پیدا فرما دے کہ بندہ چہروں کے بل چل کر کے آئے، اور یہ اصل کیا ہوگا، یہ اس کی ذلت ہے، یہ ذلت کو بتلانے کے لیے اور اس کی ذلت کو ظاہر کرنے کے لیے ایسا کیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا۔ یہ جو گروہ ہوگا بہرا، اندھا اور گونگا ہوگا۔ کیا حقیقت میں ایسا ہی ہوگا کہ بہرے، اندھے اور گونگے ہو جائیں گے، یا اس کا کچھ اور مفہوم ہے؟ بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہوگا، لیکن اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آیت میں جو بہرا، گونگا، اندھے کی بات کہی گئی یہ حقیقی معنی نہیں اس کے، بلکہ یہ جو ہے ایک کیفیت کا بیان ہے۔ دنیا کے اندر جب ان کے سامنے کوئی حق بات کہی جاتی تھی تو یہ لوگ اس کو سنتے نہیں تھے اور رخ پھیر کر کے چلے جاتے تھے۔ کوئی عبرت کی باتیں ان کے سامنے آتی تھی، کبھی اس کو دیکھتے نہیں تھے، نظریں بچا کر کے نکل جاتے تھے، کبھی اپنی زبان سے کلمہ حق بولتے نہیں تھے۔ تو چونکہ دنیا کے اندر تینوں چیزوں سے ان کا واسطہ ہوا، نہ حق کبھی زبان سے بولا، نہ کانوں سے کبھی اچھی اور حق بات سنی، اور نہ ہی آنکھوں سے کبھی دیکھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کے ساتھ میں یہی معاملہ فرمائے گا کہ ان کی نظروں کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی جو ان کے لیے خوشی کا باعث، یعنی اندھے نہیں ہوں گے، دیکھیں گے، لیکن کوئی ایسی چیز جن سے خوشی مل جائے ایسی چیز نہیں دیکھ پائیں گے۔ کانوں سے کوئی ایسی بات نہیں سن پائیں گے کہ جو ان کے لیے خوشی کا باعث ہو، زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکال پائیں گے جو ان کی سفارش کا ذریعہ بن جائے یا ان کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو آخرت میں گونگے بہندے اندھے نہیں ہوں گے، گونگے سے مراد یہ کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکال پائیں گے جو ان کی نجات کا ذریعہ ہو، یا بہرے ہونے سے مراد یہ ہے کانوں سے کوئی ایسی بات نہیں سن پائیں گے کہ جو ان کے لیے خوشی کا باعث ہو، آنکھوں کے دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اندھے ہونے سے کوئی ایسا منظر قیامت میں ان کو نظر نہیں آئے گا جو ان کے لیے خوشی کا باعث ہو جائے۔ ہر طرف سے ان کے لیے مایوسی ہوگی۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، اور جب وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی تو ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے۔ مطلب یہ ہے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم میں ڈالنے کے بعد میں چونکہ ظاہر ہے کہ جہنم میں کوئی الگ سے ایندھن نہیں جلایا گیا ہے کہ اس کی آگ کو الگ سے کسی ایندھن کے ذریعے دہکایا گیا ہو، اس کا جو ایندھن ہے وہ انسانوں کے اجسام ہے، انسانوں کے جسموں میں جو آگ لگی ہوگی اسی آگ کی وجہ سے وہ آگ جہنم کے اثر جل رہی ہوگی۔ اب انسان کا جو جسم ہے ظاہر ہے کچھ دیر کے بعد میں کھال اور گوشت وغیرہ جل جائے گا تو آگ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو بجھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے جو جسم ہوں گے، ان کی جو کھالیں ہوں گی وہ جل جائیں گی، آگ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے گی، پھر اللہ بھڑکائے گا۔ بھڑکانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوبارہ ان کے جسموں پر گوشت پیدا فرمائے گا، کھال پیدا فرمائے گا، اور پھر آگ بہت زیادہ بھڑک جائے گی اس کی وجہ سے۔ ذالک جزاؤہم، یہ بدلہ ہے ان کا اس بنا پر کہ انہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا، انکار کیا ہماری آیتوں کا۔ وقالو، اور کہتے تھے، اذا کنا عظاما ورفاتا، کیا ہم جب ہڈیاں ہو جائیں گے اور بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہم نئے سرے سے پھر پیدا کیے جائیں گے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، قادر علی ان یخلق مثلهم، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان کے جیسے پیدا کر دے۔
ظاہر ہے انسان کا جو جسم ایک حقیر سی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین جیسی عظیم چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، تو انسان کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ اور پھر یہ بھی کہ بغیر نمونے کے پہلی مرتبہ پیدا کرنا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آدمی کسی چیز کو بنا چکا ہو تو دوسری مرتبہ اس جیسی بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے۔ اولم یروا، کا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا وہ قادر ہے اس بات پر بھی کہ ان کے جیسے پیدا فرما دے۔ وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک متعینہ مدت رکھ دی ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ فابى الظالمون الا کفورا، لیکن ظالم لوگ کفر کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ مالک بن جاؤ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، تب تو تم روک کر رکھو گے خرچ کرنے کے ڈر سے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، یہ جو اصل آیت ہے یہ یا تو نبوت کے تعلق سے بات کہی جا رہی ہے، چونکہ نبی علیہ السلام کی نبوت کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو یہ بعید سمجھتے تھے، تو اس کے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم تو شاید جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تم تسلیم ہی نہیں کر رہے ہو اور بعید سمجھ رہے ہو، خدا نخواستہ اگر نبوت کے خزانے، نبوت کے خصائص تمہارے سپرد کر دیے جاتے تو جیسا کہ تمہارا معاملہ ہے تم تو کسی کو نبوت دیتے ہی نہ، اور حالانکہ یہ چیز ایسی ہے کہ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگی، لیکن تم جو ہے ختم ہو جانے کے خوف سے بالکل خرچ نہ کرتے، یعنی کسی کو بھی اس نعمت سے سرفراز نہیں کرتے۔ پھر فرمائے گا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، کہ انسان بڑا تنگ دل ہے۔ کچھ لوگوں نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے مال و دولت سے، کہ مراد یہاں پر جو ہے مال و دولت کے خزانے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں اپنی ملکیت میں رکھی ہے، اور پھر اگر اس میں مال و دولت ہم مراد لیں تو یہ جو پیچھے کچھ باتیں آئی تھی ان کے کچھ اعتراضات تھے اور مطالبات تھے، جیسے کہ آیا تھا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کہ آپ زمین سے چشمے جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کچھ باغات ہوں کھجوروں کے، کچھ باغات ہوں انگوروں کے، یا کچھ اور جو مطالبات تھے، تو ان کے متعلق پھر یہ آیت ہوگی کہ تمہارے جو یہ مطالبے ہیں کہ کبھی یہ تاکہ پہاڑوں کو یہاں سے دور کر دیں ہم کھیتی باڑی کریں، یا یہاں پر پانی کا انتظام نہیں، پانی کا انتظام کر دیں، تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ تم میری نبوت کا امتحان لینے کے لیے مطالبات کر رہے ہو۔ اگر نبوت کا امتحان لینے کے لیے مطالبات ہیں تو اس کا جواب قرآن کریم نے پیچھے ہی دے دیا، لو انزلنا هذا، کہتا وہ قرآن کریم کے تعلق سے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ اگر نبوت کی جانچ تم کرنا چاہتے ہو اور پرکھنا چاہتے ہو اور امتحان ہی لینا چاہتے ہو تو امتحان کے لیے اتنے مطالبات کی ضرورت نہیں، قرآن کریم کافی ہے، اور قرآن کریم یہ معجزہ ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میری جو نبوت ہے بالکل برحق ہے۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ جو تمہارے مطالبات ہیں میری آزمائش کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی آسائش کے لیے ہے، اور تم واقعی یہ چاہتے ہو کہ کھیتی باڑی یہاں پر ہو اور خوب ساز و سامان ہو، خوب مال و دولت ہمارے پاس میں آئے، تو پھر اس کا جواب بھی اس آیت میں دیا گیا کہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو کہ تمہارے کہنے کے مطابق میں یہاں پر چشمے جاری کر دوں یا خوب ملک شام کی طرح ہریالی ہو جائے، باغ ہو جائے، تو تب بھی ایسا نہیں ہوگا کہ پورے علاقے میں خوشحالی آ جائے گی، بلکہ تمہاری جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ مکہ المکرمہ کے چند لوگ ہوں گے سردار جو اپنے قبضے میں ساری مال و دولت رکھ لیں گے اور پھر کسی کو دیں گے نہیں، وہ خرچ نہیں کریں گے کہیں ختم نہ ہو جائے، تو اس کیفیت کا پھر یہ بیان ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم مالک بن جاؤ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، تو دونوں چیزیں مراد ہو سکتی، یا تو نبوت کے خزانے یعنی نبوت کے خصائص مراد ہیں، یا پھر مال و دولت کے خزانے۔ اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تب تو تم کو روکے رکھو گے خرچ کرنے کے خوف سے، وکان الانسان قتورا، اور انسان بڑا ہی تنگ دل واقع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔